الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورہ یوسف کے ساتھ آیت نمبر 94 کے ساتھ 94۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے مابین گفتگو ہو چکی ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی پہچان چکے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی یوسف ہیں، یہ وہی ہیں جن کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، کنویں میں ڈالا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو ادھر ہی معاف کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں بالکل ملامت نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور والد گرامی کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، وہ پھر سے بینا ہو جائیں گے، اور تم لوگ بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں آ جاؤ۔ یہاں کہاں؟ مصر میں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 94 وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، ولما اور جب، فصلت نکلا جدا ہوا، العیر قافلہ، قال ابوہم، قال تو کہا، ابوہم ان کے والد نے، ان کے باپ نے، انی بے شک میں، انا کا معنی بے شک، یا کا معنی میں، بے شک میں، لاجدو یقیناً پا رہا ہوں، ریح خوشبو، یوسف کی، لولا اگر یہ بات نہ ہو، ان کے تفندونی تم مجھے بہکا ہوا قرار دو گے۔ تفندونی کے نون کے نیچے جو کسرہ ہے، زیر ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ نون کے بعد یا بھی ہے جس کو محذوف کر دیا گیا ہے، ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، تاکہ اس لفظ کو پڑھنا آسان ہو جائے، تخفیف کے لیے، آسانی کے لیے، لیکن اس کی نشانی موجود ہے۔ یہ نون کے نیچے کسرہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ اسی لیے ہے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ یہاں پہ یا موجود ہے۔ اس آیت کی تفسیر، یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میری قمیص لے جاؤ اور والد گرامی کی بنائی واپس آ جائے گی، اور تم لوگ بھی اپنے اہل و عیال کو لے آؤ۔ تو اب یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں، کہاں سے؟ مصر سے۔ جو ہی نکلے ہیں تو یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو اور ان کی اپنی خوشبو یہ آ رہی ہے کس کو؟ ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا تو وہ کنواں کچھ زیادہ دور نہیں تھا، مصر تو بہت دور ہے، وہ کنواں زیادہ دور نہیں تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو تب خوشبو نہیں آئی، تب ان کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کنواں اتنا دور نہیں ہے جس میں میرا بیٹا موجود ہے۔ یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب اللہ نے چاہا تو یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور خوشبو آ رہی ہے۔ جب اللہ نے نہیں چاہا تب ان کو معلوم نہ ہو سکا کہ میرا بیٹا قریب کے کسی کنویں میں موجود ہے، اور نہ ہی قمیص سے خوشبو آئی۔ تو یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کس سے کہہ رہے ہوں گے؟ گھر میں موجود پوتے ہوں گے، مثال کے طور پہ اس قسم کے لوگ موجود ہوں گے، تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور خطرہ مجھے یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہیں گے کہ کوئی خوشبو نہیں ہے، بس ویسے ہی آپ کو وہم ہوا ہے، ویسے ہی آپ یوسف کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، اور ایسی بہکی بہکی نعوذ باللہ باتیں کر رہے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے یا یوسف علیہ السلام سے حد سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم نے آگے سے یہ الفاظ کہنے ہیں۔
آیت نمبر 95 95. قالو انہوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، یہ تا جو ہے یہ قسم کا معنی دے رہی ہے، اللہ کی قسم، انا بے شک کا تو، لا یقیناً، فی ضلالک القدیم، اپنی پرانی بھول میں ہے۔ القدیم پرانی، قدیم، اور ضلال کا معنی یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ بھول کا، اپنی، تیری، یعنی کہ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کو خطرہ تھا وہی کچھ ہوا۔ آگے سے کیا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی پرانی بھول میں ہیں، بس یوسف علیہ السلام کی محبت میں چونکہ آپ ڈوبے ہوئے ہیں تو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی خوشبو آ رہی ہے، ورنہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر ان کی خوشبو واقعی آ رہی ہوتی تو ہمیں بھی آتی، ہمیں تو نہیں آ رہی۔ تو اس سے لگتا ہے کہ آپ کا وہی مسئلہ ہے پرانا، اتنے عرصے سے آپ یوسف کو یاد کر رہے، اسے بھول نہیں رہے، بس حد درجے کی محبت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آیت نمبر 96 96. فلما، فا کا معنی پس، لما جب، آگے جو ان ہے اس کو کہتے ہیں زائدہ، تو یہ تاکید کا معنی دیتا ہے، کلام کی پختگی کا معنی دیتا ہے۔ لما کا معنی کیا تھا؟ جب۔ اب ان کے آنے سے معنی ہو گیا جو ہی، جیسے ہی، جو ہی، جا آیا، البشیر خوشخبری دینے والا، القا اس نے ڈالا، ہو اس قمیص کو، اس قمیص کو، علی وجہہ اس کے چہرے پہ، کس کے چہرے پہ؟ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ۔ فا تو یا پھر، ارتدا وہ ہو گیا، بصیرہ بینا دیکھنے والا، قال اس نے کہا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے، کیا، لم نہیں، اقل میں نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم تمہارے لیے، تم سے، لام کے معنی کے لیے، کم تم، انی کہ بے شک میں، عالم جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما ان چیزوں کا، لا تعلمون جن کا علم تم نہیں رکھتے۔ جو ہی خوشخبری دینے والا پہنچا، خوشخبری کس بات کی؟ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، موجود ہیں، بلکہ بہترین حالت میں ہیں، اقتدار میں ہیں، اور عنقریب آپ کی ملاقات ہوگی، یہ خوشخبری ملی۔ تو خوشخبری دینے والے نے وہ قمیص جو یوسف علیہ السلام نے دی تھی اسے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا، ادھر وہ قمیص ان کے چہرے پہ ڈالی گئی، ادھر ان کی بنائی واپس آ گئی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی کمال اس قمیص کا ہے، قمیص تو سبب ہے، کمال اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، قدرت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ورنہ جب یوسف علیہ السلام کو لے جایا گیا تھا تو تب بھی قمیص تو واپس آ گئی تھی گھر میں، اس قمیص نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ آج اللہ نے چاہا تو فائدہ ہو گیا۔ یہی ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ بس اس بات کو پکڑ لیں گے کہ دیکھا نبی کی قمیص میں کیا کمال تھا، اس کی وجہ سے بنائی واپس آ گئی، تو ان کی قمیص بھی مشکل کشا ہوتی ہے، ان کی قمیص بھی حاجت روا ہوتی ہے، اور یہ بھول جائیں گے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص تو پہلے بھی موجود تھی، بلکہ قمیص پہلے آئی تھی تو بنائی گئی تھی، وہ قمیص پہلی خبر لے کر آئی تھی کہ قمیص آ چکی ہے، یوسف غائب ہو چکے ہیں علیہ السلام۔ تو معاملات اصل میں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جہاں تک علم کا تعلق ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، مصر میں ہے، وہ وہاں پہ حکمران بن چکا ہے، بیٹا باپ کو پتہ ہی نہیں۔ جب اللہ نے چاہا تب خبر ملی ہے، تب خوشخبری آئی ہے۔ ان کے مشکل کشائی کے لحاظ سے، حاجت روائی کے لحاظ سے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے،
ان کے ہاتھوں پہ معجزہ رونما ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. اور علم کے لحاظ سے بھی جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا علم دیتا ہے، اس سے بڑھ کر علم ان کے پاس نہیں ہوتا. قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم رکھتا ہوں جن کا علم تم نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو اللہ ان کو کئی ایسی باتیں بتاتا ہے جو عام عوام کو معلوم نہیں ہوتی. تو یعقوب علیہ السلام یقیناً ان سے کہتے ہوں گے کہ میرا یوسف زندہ ہے، میرا یوسف فوت نہیں ہوا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میرے بیٹے نے خواب دیکھا ہے. خواب ابھی حقیقت نہیں بنا، اس خواب نے حقیقت بننا ہے، اس لیے ان کو یقین تھا کہ بیٹا زندہ ہے، لیکن کہاں ہے کچھ پتا نہیں ہے. آیت نمبر 97 قالو، انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا، یا کا معنی اے، نہ ہمارے ابا، ابا باپ والد، انہوں نے کہا اے ہمارے والد، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا، استغفر، تو مغفرت طلب کر، سین کا معنی طلب کرنا، مانگنا، چاہنا، تو مغفرت طلب کر، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، ذنوب جمع ہے کس کی؟ ذنب ان کی، انا بے شک ہم، کننا ہم تھے، خاطئین خطا کار، گنہگار. یہاں پہ درخواست کر رہے ہیں کون؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی. کس سے؟ اپنے والد سے، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام سے، کہ ابا جی ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کریں، ہم نے یقیناً زیادتیاں کی ہیں یوسف پہ، آپ کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، ان کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، آپ کو بھی غم پہنچائے ہیں، ان کو بھی غم پہنچایا، آپ کو بھی تکلیف پہنچائی ہے، ان کو بھی پہنچائی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں. یہ کیا ہوا؟ زندہ نبی سے دعا کی درخواست، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ہمارے باپ نبی کے واسطے ہمیں معاف کر دے، اپنے باپ کی ذات کو وسیلے کے طور پہ دعا میں پیش نہیں کیا، بلکہ زندہ نبی سے دعا کی ہے کہ آپ درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں جو درست وسیلہ ہے دعا میں وہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالی سے یہ درخواست کریں کہ یا اللہ میرے نیک اعمال کی وجہ سے مجھے شفا دے دے، میرا فلاں نیک عمل یا اللہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، مجھے شفا دے دے، میری پریشانیوں کو دور فرما دے، جیسا کہ غار والوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے نیک اعمال کے واسطے دیے تھے. تو یہ بالکل درست ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کا اور صفات کا واسطہ دیں. اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اے اللہ تو رزاق ہے اس لیے مجھے رزق دے، یا اللہ تو تواب ہے اس لیے میری توبہ قبول فرما، یا اللہ تو یہ تیرے نام رحمان کا واسطہ میرے اوپر رحمت فرما. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی زندہ آدمی سے کہیں جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول بارش کی دعا کریں، شفا کی دعا کریں، اور آپ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. لیکن آپ کے فوت ہو جانے کے بعد قبر پہ آ کے کسی صحابی نے آپ سے کہا ہو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ایسا صحیح سند کے ساتھ بالکل بھی ثابت نہیں ہے. ہاں یہ ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب عمر فاروق کا زمانہ ہے، قحط سالی ہے، بارش کی ضرورت ہے، جناب عمر فاروق صحابہ کرام کو لے کے آپ کی قبر پہ نہیں آئے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ جانتے ہیں کہ اب آپ فوت ہو چکے ہیں، بلکہ آپ کے زندہ چچا کو لے کر آپ کی سنت و طریقے پہ عمل کرتے ہوئے میدان میں آئے ہیں اور وہاں پہ دعا کی گئی ہے، آپ کے طریقے پہ عمل کیا گیا ہے، زندہ چچا سے دعا کرائی گئی ہے. تو یہاں پہ پھر کیا ہے؟ زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ، جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام تو نبی ہے، پھر اولیاء کے امام ہیں. آیت نمبر 98 قال، اس نے کہا، کس نے؟
یعقوب علیہ السلام نے سوف ان قریب. اچھا یہاں پہ انہوں نے سین استعمال نہیں کی. کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ سوفا. سین کا معنی بھی ہوتا ہے ان قریب، لیکن وہ قریب بہت ہی قریب ہوتا ہے، یعنی کہ ابھی ابھی، بس ابھی. سوفا یہ قریب ہے لیکن ذرا دور کا قریب. جلد ہی دعا کروں گا لیکن اتنی جلدی نہیں. قال، اس نے کہا سوفا ان قریب، استغفرو، میں مغفرت کی درخواست کروں گا، لکم تمہارے لیے، ربی، اپنے رب سے، انا بے شک ہوا وہ، اور ایک اور ہوا آ گیا وہ. تو اب ہم مانا کیا کر دیں گے؟ بے شک وہی الغفور، بہت بخشنے والا ہے، الرحیم، نہایت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے دکھ دیا، تکلیف دی، اور یہ تکلیف 1 منٹ کے لیے نہیں تھی، 1 گھنٹے کے لیے نہیں تھی، 1 دن کے لیے نہیں تھی، 1 ہفتے کے لیے نہیں، 1 مہینے کے لیے نہیں، کتنے سالوں پہ محیط تھے. اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا. یہ نہیں کہا کہ پہلے میں تمہیں یہ سزا دوں گا، پہلے میں تم سے بدلہ لوں گا. نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، لیکن کہا کہ ان قریب، یعنی کہ فوری طور پہ ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مختلف وجوہات لکھی ہیں علماء کرام نے. ظاہر ہے کہ یہ وجوہات بغیر دلیل کے ہیں، تو انہوں نے اپنا اپنا ذہن لڑایا ہے، اپنا اپنا اجتہاد کیا ہے. کسی نے کہا کہ شاید وہ چاہتے ہوں گے کہ سحری کے وقت، جس کو ہم تہجد کا ٹائم کہتے ہیں، ویسے تہجد کا ٹائم عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی اذان تک ہے، لیکن افضل وقت آخری وقت ہے، آخری پہر. تو شاید وہ چاہتے ہوں گے کہ میں اس وقت اپنے بیٹوں کے لیے دعا کروں گا. یا کچھ علماء کرام نے کہا ممکن ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ پہلے میں اپنے دل کو تیار کر لوں. گویا کہ وہ دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، فوری طور پہ دعا کرنا ذرا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تھوڑا سا مجھے وقت دو. تو اللہ عالم وہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یا کوئی تیسری وجہ ہے. بہر انہوں نے کہا کہ ان قریب میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، اور یقیناً کی ہوگی، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام وعدے کے پکے ہوتے ہیں. آیت نمبر 99 فلما، پس جب، داخلوا، وہ داخل ہوئے، کون؟ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں، اہل و عیال بھی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی ہیں. بس جب یہ داخل ہوئے علی یوسف، یوسف پہ، آوا، اس نے جگہ دی، الیہ، اپنی طرف، یعنی کہ اپنے پاس، اپنی طرف، الی، طرف، ہی، اپنے، ابویہ، اپنے ماں باپ کو، وقال، اور اس نے کہا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، مصر، مصر میں، ان، اگر، شاء اللہ، اللہ نے چاہا، آمنین، امن کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں بھائیوں کو دائیں بائیں جگہ دی ہوگی، ان کے لیے الگ سے بندوبست کیا ہوگا، لیکن والدین کو خاص طور پہ کہاں رکھا؟ اپنے پاس. تو اس سے رغبت مل رہی ہے مجھے اور آپ کو، کیا کہ میں اور آپ کوشش کریں کہ میرے والدین میرے پاس رہیں. بھائی ان کو اپنے پاس رکھنا چاہیں تو ہم ان سے درخواست کریں، نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے والدین میرے پاس رہیں. تو والدین کو اپنے پاس رکھنا ایک اعزاز ہے، سعادت ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. وقال، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، مصر میں داخل ہو جاؤ. ان الفاظ سے علماء کرام نے یہ بات اخذ کی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے ساتھی استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر آئے ہوں گے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ مصر میں داخل ہو جاؤ. اگر اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تو پھر وہ تو داخل پہلے ہو چکے ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ وہ سٹی سے باہر آئے ہیں، شہر سے باہر آئے ہیں، اور وہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا کیا کیا؟ استقبال. اور اس موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مصر میں داخل ہو جائیں، اور اللہ نے چاہا تو آپ کا داخل ہونا امن و امان سے ہوگا،
یہاں پہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ مصر مشہور و معروف شہر کو، ملک کو کہتے ہیں، کنٹری ہے، آپ سب جانتے ہیں اس کو۔ اور مصر کا ایک معنی سٹی بھی ہوتا ہے، کوئی بھی سٹی۔ یہاں پہ مراد مشہور ملک ہے، ہر سٹی نہیں ہے۔ ہر سٹی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مصرن، یعنی کہ راہ کے اوپر تنوین ہوتی، تنوین نہیں ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ مشہور ملک جس کو دنیا مصر کے نام سے جانتی ہے، جہاں فرعون بھی رہا ہے۔ اس ایسے ہی بھی پتا چلا کہ امن و امان کتنی بڑی نعمت ہے۔ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ داخل ہو جائیں مصر میں امن و امان سے۔ تو امن و امان بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پہ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ورنہ اللہ ایسی نعمتیں چھین لیا کرتا ہے۔ جب امن و امان آپ کے ملک میں، آپ کے سٹی میں موجود ہے تو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آیت نمبر 100 وَرَفَعَ، واو کا میں نے، اور رفع اس نے اونچا بٹھایا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، ابویہ اپنے ماں باپ کو، علی العرش، اونچا کہاں پہ بٹھایا؟ تخت پہ۔ العرش چارپائی کو کہتے ہیں، بادشاہ کی چارپائی ہو تو ذرا تخت کہتے ہیں۔ وَخَرُّوا، اور وہ گر پڑے، واو کہ میں نے، اور خروا، وہ گر پڑے، لہو اس کو، سجدن سجدہ کرتے ہوئے۔ سجدن جمع ہے کس کی؟ ساجد کی۔ ساجد ایک سجدہ کرنے والا، سجدن وہ سب سجدہ کرنے والے۔ وقال، اور اس نے کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی، اے میرے ابا، ہذا، یہ ہے، تعویل، تعبیر، رؤیا، یا میرے خواب کی، رؤیا خواب، یا میرا، یہ ہے تعبیر میرے خواب کی، من قبل، اس سے پہلے، یعنی کہ جو پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ قد، تحقیق، جعلا، بنا دیا، ہا، اس خواب کو، ربی، میرے رب نے، حقاً، حقیقت، سچ۔ وقد، اور تحقیق، احسنا، اس نے احسان کیا، کس نے؟ اللہ نے، بی، میرے ساتھ، با ساتھ، یا کمنا میرا، میرے ساتھ، کب احسان کیا؟ اذ، جب، اخرجا، اس نے نکالا، نی، مجھے، من السجن، قید خانے سے، جیل سے، وجاء، اور وہ آیا، جا وہ آیا، آگے با آ گئی، لایا، کون؟ اللہ تعالی، اور وہ لایا، کم، تمہیں، من البدوی، بادیا سے، صحرا سے، من بعدی، بعد اس کے، کہ ان نزغ الشیطان، کہ شیطان نے، نزغ، اختلاف ڈال دیا تھا، جھگڑا ڈال دیا تھا، بینی، میرے درمیان، بین کا معنی درمیان، نی، میرے، میرے درمیان، و بینا، اور درمیان، اخوتی، میرے بھائیوں کے، اخوا بھائی، یا میرے، انا، بے شک، یقیناً، ربی، میرا رب، یا کا معنی میرا، رب کا معنی رب، رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پالنے والا ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور سارے امور کی تدبیر کرنے والا بھی ہے۔ بے شک میرا رب لطیف، خوب تدبیر کرنے والا ہے، باریک تدبیر کرنے والا ہے، لما یشاء، اس چیز کی جو وہ چاہتا ہے، ما، جو یشاء وہ چاہتا ہے، انا، بے شک، وہ، وہی، بے شک وہی، العلیم، کمال علم والا ہے، الحکیم، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو عرش پہ بٹھایا، اور اللہ نے ان کا بٹھایا، فرمایا رافع، اوپر کر کے بٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی لوگ نیچے تھے، ان کو بلند جگہ پہ بٹھایا گیا ہے، اسٹیج پہ بٹھایا گیا ہے۔ ماں باپ سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کئی اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ تو فوت ہو چکی تھی، تو یہاں پہ ماں باپ سے مراد والد صاحب اور خالہ ہوں گے۔ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی خالہ سے یعقوب علیہ السلام نے بعد میں کیا کر لی تھی؟ شادی کر لی تھی، تو اب وہ یعقوب علیہ السلام کی وائف بن کر آئی ہیں۔
اور یوسف علیہ السلام کی کیا لگی، خالہ، اور خالہ ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس قرآن و حدیث سے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی اور یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی خالہ سے شادی کر لی تھی. اس لیے ہم قرآن کریم کے الفاظ کو ظاہری معنوں میں لیں گے، اور ظاہری معنی کیا ہے کہ ابوین سے مراد کون ہوتے ہیں؟ حقیقی ماں باپ، حقیقی ماں باپ. تو اس لیے یہاں سے مراد کیا کون ہے؟ حقیقی ماں باپ. یہی صورتحال ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کی، آزر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے یہ کیا، یہ کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بتوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں؟ لیکن ہمارے کئی مفسرین وہ کہتے ہیں جی باپ سے مراد ہے ابراہیم علیہ السلام کا چچا. کیوں بھائی؟ اللہ نے جب باپ کہا ہے، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے چچا؟ اگر اس سے مراد چچا ہوتے تو نبی علیہ السلام وضاحت کر کے جاتے کہ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ سے مراد حقیقی باپ نہیں بلکہ چچا ہے. اس لیے اس قسم کی تعویلوں سے اجتناب کرنا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا علی العرشی تخت کے اوپر. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ گر پڑے ان کو سجدہ کرتے ہوئے. کیا یہ سجدہ حقیقی تھا یا اس سے مراد ہے تھوڑا سا جھکنا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا تذکرہ کیا ہے تو سجدے سے مراد سجدہ ہے. اگر جھکنا مراد ہوتا تو اللہ تعالیٰ جھکنے کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کرتے. تو اس لیے یہاں پہ حقیقی سجدہ ہے، شرعی سجدہ ہے. تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ انسان دوسرے انسان کو سجدہ کر رہا ہے، نبی نبی کو سجدہ کر رہا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے، اور تعظیمی سجدہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، اب حرام ہے. کیا یہ شرک ہے؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہے. شرک تو ہر زمانے میں حرام ہوتا ہے. تو یہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوگا کہ کیسے ہم فرق کریں تعظیمی سجدے میں اور عبادت والے سجدے میں؟ کیونکہ آج کل کئی لوگ قبروں کے پاس جا کے سجدہ کرتے ہیں. ہم منع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، تو وہ کہتے ہیں کوئی شرک نہیں ہے، یہ تعظیمی سجدہ ہے. تو پہلی بات یہ کہ اگر یہ تعظیمی سجدہ ہے تو وہ بھی حرام ہے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی سنن میں حدیث لے کر آئے ہیں، راوی ہیں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ معاذ بن جبل آئے شام سے، اور شام اس زمانے میں کون سا ملک ہے؟ کافروں کا ملک. تو کافر ملک میں آپ جائیں گے تو اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے نا. تو معاذ بن جبل آئے اور آتے ہی نبی علیہ السلام کو سجدہ کر ڈالا. آپ نے کہا معاذ یہ کیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں شام گیا تھا، میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے بادشاہوں کو، اپنے حکمرانوں کو، اپنے چودھریوں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کو. تو میں نے سوچا کہ جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو میں آپ کو سجدہ کروں گا. یعنی کہ معاذ بن جبل نے سوچا ہوگا کہ اللہ کے نبی سے بڑا کون ہوگا؟ اگر وہ اپنے بادشاہوں کو، اپنے علماء کو سجدہ کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی سے بڑا کون ہوگا؟ علیہ الصلوۃ والسلام تو انہوں نے سجدہ کر ڈالا. اب یہ سوچ درست تھی؟ درست نہیں تھی. کہاں سے دی؟ کفار سے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ معاذ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنی. اگر کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تو عورت خاوند کو سجدہ کرتی، کون سا سجدہ ہوتا؟ عبادت والا، تعظیمی. تو تعظیمی بھی حرام ہے. آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، کون سا سجدہ تھا؟ تعظیمی. اور یہ سجدہ بھی تعظیمی ہے جس کا بھی تذکرہ ہم کر رہے ہیں. لیکن ہماری امت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. اچھا، سوال میں یہ کر رہا تھا کہ کیسے فرق کریں گے کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے یا عبادت کا؟ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے اپنے والدین کو تو ظاہر ہے یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے حرام، جائز نہیں ہے، لیکن شرک نہیں ہے. لیکن جب آپ سجدہ کریں کسی پیر کو، کسی قبر کو،
اور صورتحال آپ کی یہ ہو کہ آپ کانپ رہے ہوں اور ذہن میں یہ ہو کہ بابا جی مجھے دیکھ رہے ہیں، قبر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری مشکلات کو دور کرنے پہ قادر ہیں، اور اگر میں نے کوئی یہاں پہ ان کی توہین کی تو مجھے سزا دینے پہ بھی قادر ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کے آپ سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ تعظیم کا سجدہ نہ ہوا، یہ عبادت کا سجدہ ہوا۔ اور عبادت کا سجدہ کیا ہے؟ وہ حرام بھی ہے، شرک بھی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ ابا جی یاد ہے کہ میں نے آپ کو خواب سنایا تھا، آج اس خواب کو حقیقی تعبیر مل گئی، اس خواب نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا ثابت کر دکھایا۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وہ سچے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا کہ اللہ نے مجھے کہاں سے نکالا؟ جیل سے نکالا، قید خانے سے نکالا۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا کہ اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، جو زیادتی بھائیوں نے کی تھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، جو کسی اور نے کی تھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا کہ مجھے اللہ نے جیل سے نکالا۔ کہنا یہ چاہتے ہوں کہ جیل سے نکالا اور اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ اور اللہ کا میرے اوپر یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لے آیا میرے پاس، بعد اس کے کہ میرے مابین اور میرے بھائیوں کے مابین حالات خراب کر دیے تھے۔ کس نے؟ شیطان نے۔ نسبت کن کی طرف، کس کی طرف کی ہے؟ شیطان کی طرف کی ہے۔ بھائیوں کو شرمندہ نہیں کر رہے۔ علماء کے نام نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں سے پتا چلا کہ افضل یہ ہے کہ آپ کسی شہر میں رہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بادیہ سے، صحرا سے، یا آپ کہہ لیں گاؤں سے یہاں لے آیا۔ اور پھر یہاں پہ حدیث بھی ہے، ترمذی شریف میں آئی ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے من سکن البادیۃ جفا، جو صحرائی زندگی گزارے گا وہ سخت دل ہو جائے گا۔ تو لیکن الفاظ آپ نے کیا استعمال کیے؟ البادیہ کے۔ البادیہ کے الفاظ عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو جانوروں کے ساتھ صحراؤں میں رہتے ہیں، جدھر پانی ہوگا، گھاس ہوگا، ادھر ان کی رہائش ہوگی، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ ان الفاظ سے یہ سبق بھی حاصل کیا جائے کہ آپ کے مابین اور آپ کے بھائیوں کے مابین اگر اختلافات ہیں تو جان لیں ان کے پیچھے کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو آپ شیطان کی سازش کو ناکام بنائیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ پیار و محبت کریں اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرے رب کی تدبیریں بڑی باریک ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ نے چاہا کہ مجھے قید خانے سے نکالے اور اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دے، اللہ نے چاہا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر لے کر آئے تو اللہ نے اس کی تدبیر کر دی اور یہ سارا کام ہو گیا۔ سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں اور وہ بڑے علم والا ہے، ہر کام کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی اللہ کی کئی حکمتیں تھیں۔ جو کچھ ہوا ہے، میرا جیل میں جانا، جیل سے نکلنا، آپ لوگوں کا آنا اور یہ جدائی وغیرہ، یہ اختلافات، ہر چیز کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ آیت نمبر 101 ربی، اے میرے رب، قد تحقیق، آتیتا، تو نے دی، نی مجھے، من الملک کی بادشاہت میں سے کچھ۔ یہ من تبعیضیہ ہے، کچھ کا معنی دے گا کہ تو نے بادشاہت میں سے مجھے کچھ دیا ہے۔ وعلمتا، اور تو نے سکھایا ہے، نی مجھے، من تعویل الاحادیث، باتوں کی تعبیر میں سے کچھ۔ یہ من آگے جو ہے یہ پھر تبعیضیہ ہے نا، کچھ۔ اچھا، الاحادیث
حدیث کی جمع ہے باتیں، باتوں سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ خواب اور دیگر باتیں بھی. اور تعبیر سے مراد کیا ہوگا؟ تعبیر یا باتوں کی اصل حقیقت. فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے. فاطر اصل میں کیا؟ یا فاطر. کیسے ہمیں پتا چلا کہ یہاں یا ہے؟ کیونکہ را کے اوپر فتح ہے نا، زبر آئی ہے، اس سے پتا چل رہا ہے کہ فاطر سے پہلے یہاں پہ یا ہے. تو اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت تو ولی، یہ دو الفاظ ہیں، ولی اور یا کا معنی میرا، اور ولی کا معنی ہوگا کارساز، مددگار. تو میرا کارساز ہے، تو میرا مددگار ہے، پھر دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں. توفا، تو فوت کرنا، نی مجھے، مسلمن، اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں. واو اور الحق، تو ملا دینا، نی مجھے، بالصالحین، صالحین کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ. یوسف علیہ السلام کے معاملات حل ہو چکے، جیل سے تو بہت پہلے نکل چکے، اقتدار مل چکا، حسرت ہوگی والد صاحب سے ملنے کی، بھائیوں سے ملنے کی، اللہ نے وہ بھی ملا دیا. تو اب ان کی توجہ آخرت کی طرف ہے. توجہ کدھر ہے؟ آخرت کی طرف. اس میں سبق ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. اللہ نے آپ کو مکان بھی دے دیا، اللہ نے آپ کو رزق بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، اب آخرت کی بھی تیاری کریں. تو کیا کہتے ہیں؟ رب بھی ہے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت میں سے ایک حصہ دیا ہے. ظاہر ہے کہ ساری بادشاہ تو اللہ کے پاس ہے نا. تو اے اللہ، اچھا اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، لیکن پہلے اللہ کے ماضی کے احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ سے مزید نعمتیں لی جا سکیں. یہ اللہ سے مانگنے کے آداب ہیں. اور کیا کہا ہے؟ رب بھی ہے میرے رب. اللہ کو وسیلہ دے رہے ہیں اللہ کے نام رب کا، یعنی کہ اے میرے رب، یعنی کہ اے مجھے پیدا کرنے والے، اے میرے رب یعنی کہ اے میرے مالک، اے میرے رب یعنی کہ میرے سارے امور کی تدبیر کرنے والے. تو نے مجھے کچھ نہ کچھ بادشاہت دی ہے، اور تو نے مجھے علم بھی دیا ہے، خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، اور دیگر کئی امور کی حقیقت تک میں پہنچ جاتا ہوں. لوگوں کے مابین فیصلہ کرنا ہو تو اس کی صلاحیت بھی تو نے مجھے دی ہے. فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. میرا سہارا تو ہے، میرے معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں، میرے سارے امور کی تدبیر کرنے والا صرف اور صرف تو ہے. دعا کیا ہے آخر میں؟ اللہ کی اتنی تعریفیں کرنے کے بعد آخر میں دعا یہ ہے کہ توفنی مسلمہ، کہ یا اللہ جب موت آئے تو اسلام پہ آئے. اچھا، کچھ علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یوسف علیہ السلام نے اللہ سے موت مانگی ہے، اور موت مانگنا جائز ہے. موت مانگنا جائز نہیں ہے، نہ انہوں نے مانگی ہے. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ جب موت آئے تو اسلام پہ آئے. یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے فوت کر لے. اب یہ ہے کہ جب موت آئے تو کس حالت میں آئے؟ اسلام کی حالت میں آئے. ویسے بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم میں سے کوئی بھی موت نہ مانگے اس مصیبت کی وجہ سے جو اس پہ آئی ہے. اگر لازمی طور پہ اس قسم کی خواہش کا اظہار کرنا ہو تو آپ یہ کہیں کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور اے اللہ مجھے فوت کر لینا جب فوت ہو جانا میرے لیے بہتر ہو. لیکن صاحب کہیں یا اللہ مجھے فوت کر لے، یہ جائز نہیں ہے. اچھا، اب دعا دیکھیں کہ یا اللہ موت آئے اسلام پہ آئے. تو ہمیں بھی ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو، تلاوت کرتے ہوئے ہو، حج کرتے ہوئے ہو، نماز پڑھتے ہوئے ہو، سجدہ کرتے ہوئے ہو. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور یا اللہ دوسری درخواست یہ ہے کہ مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا. جب موت آئے تو میری روح وہاں جائے جہاں روحیں ہوتی ہیں انبیاء کرام کی علیہم السلام، اولیاء کی، شہداء کی، صالحین کی. جیسا کہ ہمارے نبی نے کیا کہا تھا آخری وقت میں؟ اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے ان میں پہنچا دے جو
اعلیٰ رفقا ہیں، یعنی کہ انبیاء، صالحین، شہداء، بہترین ساتھی جو ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ اپنے نیک بندوں میں مجھے داخل کر دینا، برحمتک، میں یہ دعا کر رہا ہوں اور دعا میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں تیری صفتیں۔ آپ لوگ کہاں ہیں بھائی؟ کدھر ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ جی مکمل کریں بات کو۔ ماشاءاللہ آج اتنے زیادہ لوگ موجود ہیں اور ایک بھی میرے ساتھ نہیں ہے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے، یہ میری دعا ہے، اور دعا میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں تیری صفت رحمت کا، بِرَحْمَتِكَ۔ آیت نمبر 102 ذالک، یہ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے کچھ ہے، من تبعیضیہ کچھ، انباء جمع ہے نبا ان کی، نوحی ہم وحی کر رہے ہیں، الیہ جس کو، الیہ کا تیری طرف، الیہ کا دو الفاظ ہیں، الہ اور کاف، تیری طرف، وما اور نہیں، کنتا تو تھا، لدیہم ان کے پاس، لدا پاس، ہم ان کے، اذ جب، اجمعو انہوں نے عزم کیا، پختہ عزم کیا، پختہ ارادہ کیا، امرہم اپنے کام کا، وہم یمکرون، وہ حالیہ ہے جب کہ ہم وہ یمکرون سازش کر رہے تھے، خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ دلیل سورہ یوسف، یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہو گئی آپ کو؟ تو فرمایا یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، تو ہماری وحی آپ پہ اتر رہی ہے تو آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہاں سے پتا چلا کہ غیب کا ٹوٹل علم اللہ نے کسی کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ غیب کی کچھ خبریں جو ہم نے آپ کو دی ہیں۔ وما کنت لدیہم، اللہ کے نبی آپ ان کے پاس نہیں تھے، کن کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس۔ وما کنت لدیہم، اور تو ان کے پاس نہیں تھا، اس سے مراد یوسف علیہ السلام نہیں بلکہ ان کے بھائی ہیں، صرف یوسف علیہ السلام نہیں بلکہ صرف ان کے بھائی۔ آپ ان کے پاس نہیں تھے کب؟ جب انہوں نے پختہ عزم کیا تھا اپنے کام کا، یعنی کہ آپ کو کنویں میں ڈالنے کا۔ وہم یمکرون، جب وہ کیا کر رہے تھے؟ مکر کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالی نے کیا کہا تھا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، اللہ نے اس وقت وحی نازل کی تھی کہ اے یوسف، ایک وقت آئے گا آپ ان کو اس معاملے کی خبر دیں گے اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے سامنے یوسف بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی نے بتایا کہ آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ سازش تیار کر رہے تھے، اس کے باوجود آپ نے بات بتا دی ہے، تو پھر کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، وما اور نہیں ہیں، اکثر الناس لوگوں میں سے زیادہ تر، ولو حرصت اور چاہے حرصت آپ حرص رکھیں، آپ لالچ رکھیں، کیا نہیں اکثر لوگ؟ بمؤمنین، مومن نہیں ہیں۔ اور یہ مومنین سے پہلے با آئی ہے، یہ زائدہ ہے، اب میں نہ ہو جائے گا لوگوں میں سے زیادہ تر ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، ولو حرصت، چاہے آپ حرص رکھیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی آپ بہت حرص رکھتے ہیں کہ سارے کلمہ پڑھ لیں، سارے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، سارے جنت میں جانے والے بن جائیں، سب ایمان قبول کر لیں۔
آپ کی حرص اپنی جگہ پہ، آپ کا شوق اپنی جگہ پہ، آپ کی محنتیں اپنی جگہ پہ، آپ کا تبلیغ کرنا اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آپ جان لیں کہ زیادہ تر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایمان لانے والے عام طور پہ کتنے ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے جس تفصیل سے بتایا ہے، یہ اکیلا واقعہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے، لیکن فرمایا اس کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 104 104، وما اور نہیں، تسألو تو سوال کرتا، ہم ان سے، یعنی کہ آپ نہیں سوال کرتے، آپ نہیں مانگتے ان سے، علیہ اس پہ، من اجرن کسی قسم کی اجرت، من زائدہ ہے توقید کے لیے، کسی قسم کی اجرت، ان نہیں ہے ہوا یہ کیا، یہ قرآن، الا مگر ذکر ایک نصیحت، للعالمین جہان والوں کے لیے، لام لی عالمین، عالمین جمع ہے، عالمون کی عالمون ایک جہان کو۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ تبلیغ کرتے ہیں بغیر کسی اجرت کے، آپ ان کو دعوت دیتے ہیں ایمان لانے کی اور کوئی فیس کا مطالبہ نہیں کرتے، اس کے باوجود یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ آپ کی تبلیغ فری میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن جو اللہ نے آپ پہ اتارا ہے، یہ نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، لیکن نصیحت ہر کوئی حاصل نہیں کرتا، کوئی حاصل کرتا ہے۔ تو آپ نے اللہ کی طرف سے آنے والا یہ قرآن لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اس کے ذریعے ان کو نصیحت کر دی، آپ نے اپنا مشن ادا کر دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ سے سوال یہ ہونا تھا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ وہ آپ نے پہنچایا، اور فری میں پہنچایا، بغیر پیسوں کے پہنچایا، بغیر مال کے پہنچایا، اس کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، تو ان کے پاس روز قیامت کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی حجت نہیں ہوگی، کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اب بار بار چونکہ یہ میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ پہ اجرت لینے والے نہیں ہیں، اب آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھے گا کہ کیا دعوت و تبلیغ پہ اجرت لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ بہت جلدی پبلک یہ کہتی ہے اور تانے بھی دیتی ہے کہ علماء کرام جناب یہ پیسے لیتے ہیں۔ تو پہلی درخواست تو یہ ہے کہ اللہ نے کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ مولوی یا عالم دین صرف میں نے بننا ہے، آپ بھی بن سکتے ہیں، آپ کا بیٹا بھی بن سکتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں اور اس سے کہیں کہ بیٹا تو نے فری میں تبلیغ کرنی ہے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے ماشاء اللہ 3 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، ان کو عالم دین بنا دیں تاکہ دنیا میں فری میں تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام خود اجرت نہیں لیتے تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہی اللہ کے نبی ہیں جن کا یہ فرمان ہے کہ جن جن چیزوں پہ تم اجرت لیتے ہو ان میں سے جو چیز سب سے زیادہ اجرت لینے کا حق رکھتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے ایک آدمی کو دم کیا اور دم کرنے کا معاوضہ 30 بکریاں لی، اور پھر بعد میں دل مطمئن نہ ہوا تو معاملہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا، تو آپ نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ اچھا، آپ مانگنے والے تو نہیں تھے، لیکن یہاں پہ آپ نے کہا میرا حصہ رکھو، کیوں؟ تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائے کہ یہ حلال کا مال ہے، یہ حرام کا مال نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات میں یہ بھی کہا گیا کہ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہ لو، اور اس کا بھی لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید قرآن کی تلاوت سکھا کر اجرت لینا یہ حرام ہے۔ وہاں یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میری آیتیں تبدیل کر دینا، فتویٰ غلط دینا پیسوں کی وجہ سے یہ جرم ہے۔ دین تبدیل کر دینا، فتویٰ غلط دینا، فیصلہ غلط سنانا عدالت میں، قرآن کریم کے مطابق فیصلہ نہ سنانا پیسے کی خاطر، یہ جرم ہے۔
ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد گھر کا خرچہ کہاں سے چلایا؟ بیت المال سے چلایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، افضل یہی ہے کہ آپ بغیر پیسے کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ تو جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ بغیر مال لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے۔ ورنہ اگر چند علماء کرام سیلری لے رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، مساجد کا نظام چلا رہے ہیں، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری مساجد کو، ہمارے مدارس کو آباد رکھے، اور اللہ کرے کہ ہمارے بچے دین سیکھتے رہیں اور دین سکھاتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔